نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجمعہ باب نمبر 29، باب القعدۃ بین الخطبتین یوم الجمعہ۔ جمعے کے خطبے کے احکام و مسائل امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے تھے۔ اس باب میں یہ بات بیان فرمائی کہ جمعے کے دن دو خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا۔ باب القعدۃ بین الخطبتین، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا جمعے کے دن۔ اس دوران بیٹھنا یہ دو خطبوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے یا خطیب کے لیے کچھ دیر استراحت کرنے کے لیے۔ اس درمیان کے بیٹھنے کا وقفہ کوئی زیادہ طویل نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کی بمقدار اس کا فاصلہ ہو، الا یہ کہ کوئی اور ضرورت پیش آ جائے تو اس میں کچھ اس سے زیادہ بھی فاصلہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑا سا وقفہ کیا جاتا ہے دو خطبوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے۔ حدیث نمبر 928، قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن عبد اللہ بن عمر قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین یقعد بینہما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے ارشاد فرماتے اور ان کے درمیان کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ جمعے کے دو خطبے اور دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے۔ پیچھے حدیث نمبر 920 کے اندر یہ وضاحت گزری ہے کہ کانا یخطب قائما ثم یقعد ثم یقوم، آپ خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے تو پھر بیٹھتے، دوبارہ پھر کھڑے ہوتے۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث نمبر 1416 اور دارقطنی کی حدیث نمبر 1630 میں اور زیادہ وضاحت ہے، اس میں کہ کان یخطب خطبتین قائما، آپ دونوں خطبے کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے، یفصل بینہما بجلوس، اور ان کے درمیان بیٹھنے کے ساتھ فاصلہ کرتے۔ دونوں خطبوں کا فرق بیٹھ کر کرتے کہ بیٹھنے سے پتہ چل جاتا کہ پہلا خطبہ ختم اور دوسرا شروع ہے۔ باب نمبر 30، باب الاستماع الی الخطبہ، باب توجہ کرنا خطبے کی طرف، خطبے کو بڑی توجہ سے سننا۔ خطبے کا مطلب عوام کو خطاب کرنا ہوتا ہے، تو خطبہ کے اندر ایک تو امام کو بھی بڑے سنجیدگی اور متانت کے ساتھ عین کتاب و سنت کے مطابق جامع انداز کے اندر بیان کرنا چاہیے، دوسرا سامعین کو، ان کو بھی ہمہ تن گوش ہو کر بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ خطبے کے دوران گفتگو کرنا، کسی کی طرف اشارہ کرنا، کسی اور کام کے اندر مشغول ہونا، ان تمام کی ممانعت ہے۔ تو باب الاستماع، استماع کا اصل میں معنی ہوتا ہے کان لگانا، تو بڑے اب کان لگانا خطبے کی طرف، جڑنی بڑی توجہ سے خطبہ سننا۔ حدیث نمبر 929، قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن زہری عن ابی عبداللہ الاغر عن ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، تو کھڑے ہوتے ہیں فرشتے مسجد کے دروازے پر، فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں سب سے پہلے آنے والے کو پھر اس کے بعد آنے والے کو۔ جیسے کوئی سب سے پہلے آیا اس کا فرسٹ پرائز کے اندر سب سے اول انعام، سب سے بڑا انعام، جیسے
دوسری روایت میں آیا کہ اس کو جیسے اونٹ کی قربانی، ایسے ثواب جو دوسرے نمبر پر آنے والا اس کو گائے کی، اس طرح درجہ بدرجہ ان کے اجر و ثواب لکھتے جاتے ہیں۔ وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُحْدِي بَدَنَهُ، اور مثال اس کی جو اول وقت میں آتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے اونٹ قربانی کے لیے پیش کیا۔ ثُمَّ كَالَّذِي يُحْدِي بَقَرَةً، پھر اس کے بعد والا جیسے اس نے گائے قربانی کے لیے پیش کی۔ ثُمَّ كَبَشًا، پھر مینڈا، دمبا یا مینڈا اس نے یہ پیش کیا۔ ثُمَّ دَجَاجَةً، اس کے بعد آنے والا جیسے اس نے مرغی جو ہے وہ صدقہ خیرات کی۔ ثُمَّ بَيْضَةً، اور آخری درجہ جو ہے وہ ایک مرغی کا انڈا، وہ کسی غریب مسکین کو جیسے اس نے دیا، ایسے ایک اضافی ثواب اس کو ملا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، جب امام خطبے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفوں کو، اپنے رجسٹروں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور وہ بھی ذکر کو سننا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتے وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ بڑی توجہ سے سننا، جب فرشتے جو ہے وہ توجہ سے سنتے ہیں، حالانکہ فرشتے مکلف نہیں ہیں کہ جو خطیب نے احکام اور مسائل بیان کرنے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے، تو وہ تو انسانوں کے لیے، انسان مکلف ہیں، فرشتے تو ان کے مکلف نہیں ہیں۔ تو جو فرشتے مکلف ہی نہیں ہیں جن احکام کے وہ توجہ سے سنتے ہیں، تو انسان جن کی رہنمائی کے لیے وہ احکام اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو ان کو تو بالاولیٰ سننا چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال۔ اس سے ثابت ہوا، ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جمعے کے دن اول وقت میں آنے والے کی کتنی فضیلت ہے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ یہ اجر و ثواب ایک خصوصی اور اضافی ہوتا ہے۔ باقی جمعے کا ثواب تو ہوگا جو جمعہ ادا کرے گا، لیکن جو خصوصی طور پر جو انعام ہوتا ہے وہ امام کے آنے پر، جب امام آ کر ممبر پر بیٹھ جائے تو اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خطیب کا خطبہ فرشتے بھی سنتے ہیں۔ اس میں خطیب کو بھی، خطباء کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جب اس کے فرشتے خطبہ سنتے ہیں تب کیسی اس کو تیاری، کیسے عمدہ انداز میں اور کیسے بہترین کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اگر کسی خطیب کو پتہ ہو کہ بہت بڑی جامع مسجد ہے جس کے اندر بہت پڑھا لکھا طبقہ آتا ہے تو وہ کیسی تیاری کرتا ہے، تو جتنی عوام زیادہ ہو، پڑھے لکھے زیادہ لوگ ہوں تو خطیب کو اتنی زیادہ فکر ہوتی ہے، اتنی وہ زیادہ تیاری کرتا ہے۔ تو جب اس کے ذہن میں یہ ہو کہ فرشتے سن رہے ہیں تو پھر وہ اس کو کیسی تیاری کرنی چاہیے، تو بجائے اس کے کہ وہ وقت کٹی کرے، وقت پاس کرے، دائیں بائیں کی ادھر ادھر کی الٹی سیدھی باتیں جو ذہن میں آئے، 5-7 موضوع شروع کیے ہیں، کسی کا سر پکڑ لیا، کسی کی ٹانگ پکڑ لی، کیونکہ یہ تیاری تو کی نہیں ہوتی۔ تب جو ذہن کے اندر آ گیا، جس طرف ذہن چل نکلا اسی طرف شروع ہو گیا، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو جامع الفاظ کے اندر کسی ایک موضوع کے تحت اور موقع مناسبت کے اعتبار سے موضوع ہو اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اگر کوئی مثلاً 50 آدمی اس کے خطبے میں خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں، تو اگر اس نے کوئی ان کے پلے کوئی چیز نہیں ڈالی تو اس نے یہ نہ سمجھے کہ میں نے آدھا گھنٹہ اپنا وہ ضائع کیا ہے۔ آدھا گھنٹہ نہیں، ہر آدمی کا اس نے آدھا گھنٹہ ضائع کیا ہے۔ تو 50 آدمی تھے، ہر ایک کا آدھا آدھا گھنٹہ ہو تو گویا کہ 25 گھنٹے، تو دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے، اس نے 25 گھنٹے ضائع کیے، اور اس کا ذمہ دار وہ خطیب ہوگا۔ تو جیسے سامعین کا صحیح طرح سننا، سننے کے بعد اس پر عمل کرنا، آگے ابلاغ کرنا یہ لازمی ہے، اس طرح خطیب کے بھی ذمہ ہے کہ وہ اچھی تیاری کے ساتھ، اچھے بیان کے ساتھ آئے، ادھر ادھر کے شعر اور ددر کے دوڑے اور نوائے وقت کی خبریں اور اس طرح کے لطیفے یہ سنا کر وقت پاس نہ کرے۔ باب نمبر 31
باب اذا رأى الامام رجلا جاء ويخطب امر ان يصلي رکعتین، باب ہے جب امام خطیب دیکھے کسی آدمی کو کہ وہ آیا ہے اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو تو وہ حکم دے یہ کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ خطیب کو صرف اپنے خطبے کے اندر مگن نہیں ہو جانا چاہیے، آنے جانے والوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، حاضرین اس کے طرف متوجہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر متوجہ نہیں ہو رہے تو ان کو متوجہ کرے، آنے والا کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ جو شریعت کے منافی ہو، ان تمام چیزوں پر نظر ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آ کر حق یہ بنتا ہے کہ آ کر 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے، تو کوئی اسی طرح آ کر بیٹھا ہے تو اس کو 2 رکعتیں پڑھائے، اس کو پڑھنے کے لیے تلقین کرے۔ حدیث نمبر 930 قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبد اللہ قال جاء رجل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو جمعے کے دن۔ آنے والا آدمی یہ سلیق بن حدبہ یہ سلیق بن عمر غطفانی تھا، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 875 میں صراحت ہے کہ جا سلیق الغطفانی یوم الجمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر، کہ سلیق غطفانی جمعے کے دن آیا جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ فقعد سلیق قبل ان یصلی، وہ نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرنے سے پہلے آ کر وہ بیٹھ گیا۔ فقال له اصلیت رکعتین، آپ نے خطبہ روک کر پوچھا کیا تو نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ فقال لا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے ادا نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا قم فرکعہما، کھڑا ہو اور 2 رکعتیں ادا کر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 875 کے اندر یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ فقال صلیت یا فلان، آپ نے پوچھا اے فلاں کیا تو نے نماز ادا کی ہے؟ قال لا، اس نے کہا جی نہیں۔ قال قم فرکع، آپ نے فرمایا کھڑے ہوں اور نماز ادا کریں۔ تو ثابت ہوا کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی آ جائے تو اس کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے، کم از کم 2 پڑھے، زیادہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے وہ 8 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، جتنے بھی نوافل پڑھ سکتا ہے۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنے وہ چاہے نوافل ادا کر سکتا ہے۔ جب اگر امام نے خطبہ شروع کر دیا ہے تو پھر وہ صرف 2 رکعتیں پڑھے اور 2 رکعتیں بھی ہلکی سی پڑھے، زیادہ طوالی نہ پڑھے۔ اس کے بعد 2 رکعتیں امام کے ساتھ فرض ادا کرے گا، فرضوں کے بعد پھر 4 رکعتیں ہیں، 2 کر کے 4 رکعتیں ادا کرے۔ تو یہ آپ نے تاکید اس کی بیان کی ہے کہ جمعے کے بعد 4 رکعتیں ادا کرے۔ البتہ ایک حدیث کے اندر آپ کا 2 رکعتیں ادا کرنا بھی آتا ہے، لیکن وہ آپ نے گھر میں جا کر ادا کی ہے۔ تو بعض نے اس کی تطبیق یہ بیان کی ہے کہ وہ جو آپ نے گھر میں 2 ادا کی تھی، 2 مسجد میں تھی، 2 گھر میں، اور بعض کہتے کہ نہیں وہ گھر میں ہی تھی، لیکن اگر گھر جا کر ادا کرے تو 2 بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر ادا کرے تو 2 کر کے 4 رکعتیں ادا کرے۔ یہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے اور بعد کی کل رکعتیں ہو جائے گی کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے وہ پڑھے، 4 پڑھے، 8 پڑھے، 12 پڑھے، جتنی پڑھ سکتا ہے۔ اور امام کے ساتھ 2 فرض ادا کرے گا، فرضوں کے بعد پھر 2 کر کے 4 رکعتیں مسجد میں اگر ادا کرتا تو 4 ادا کرے، اگر گھر جا کر ادا کرنا چاہتا تو 2 بھی ادا کر سکتا ہے۔ باب نمبر 32 باب من جاء والامام یخطب صلی رکعتین خفیفتین، باب ہے کہ جب آدمی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعتیں ادا کرے، لیکن وہ 2 رکعتیں ہلکی سی ہوں، زیادہ طوالی نہ ہوں، کیونکہ اب ایک اہم اور کام خطبے کا سننا ہے۔ اگر وہ نماز کو لمبی کر کے سارا وقت ادھر لگا دے،
خطبے سے وہ محروم رہ جائے تو یہ بات مناسب نہیں ہے، تو رکعتوں کو بھی ہلکا ادا کرے تاکہ خطبہ سن سکے۔ نماز کے اندر اگرچہ طوالت اس کے اندر مطلوب اور مقصود ہے اور محبوب چیز ہے، لیکن بعض نمازیں ان کے اندر تخفیف بیان کی گئی ہے، مثلا یہی کہ جب امام خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت آنے والا 2 ہلکی رکعتیں ادا کرے۔ اسی طرح فجر کی جو سنتیں ہیں ان کو بھی ہلکا ادا کرنے کی تعلیم ہے، اور قیام لیل تہجد شروع کرتے وقت جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان کو بھی ہلکا ادا کرنے کا ثبوت ہے۔ طواف کی 2 رکعتیں، طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں، چونکہ وہاں رش وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں بھی ہلکی 2 رکعتیں ادا کرنے کی تعلیم ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عارضہ پیش آ جائے تو پھر بھی جس طرح کہ بچے کے رونے کی آواز آئے تو آپ لمبی نماز کو بھی مختصر کر دیتے تھے، یعنی شروع کرتے وقت آپ کے یہی ہوتا تھا کہ اس کو لمبی ادا کرنا ہے، لیکن بچے کے رونے کی وجہ سے اس پہ تخفیف کر دیتے۔ حدیث نمبر 931 قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو سمع جابرا قال دخل رجل یوم الجمعہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، داخل ہوا ایک آدمی جمعے کے دن اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ فقال صلیتا، آپ نے پوچھا کیا تو نے نماز ادا کی ہے؟ صلیتا سے پہلے حرف استفہام مقدر ہوگا، حل صلیتا یا اصلیتا؟ قال لا، اس نے کہا کہ نہیں۔ قال فصلی رکعتین، آپ نے فرمایا کہ پھر 2 رکعتیں ادا کرو، 2 رکعتیں ادا کرو اور اس کے بعد یہ اپنے بیٹھنا۔ اس کے اندر امام صاحب نے جو باب کے اندر چیز بیان کی تھی کہ رکعتین خفیفتین، خفیف رکعتوں کا یہ اس کے اندر تذکرہ نہیں ہے، تو ایک امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ کئی جگہ یہ طریقہ کار ہے کہ جو ان کی شرط کے مطابق الفاظ ہوتے ہیں ان کو درج کرتے ہیں، کسی دوسری سند کے ساتھ وہی روایت آئی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی مزید لفظ، اضافی لفظ آیا ہوتا ہے جس سے ایک خاص فائدہ حاصل ہو رہا ہو، تو امام بخاری رحمہ اللہ وہ ان کی شرط کے مطابق وہ نہیں ہوتی، لیکن سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہوتی ہے، اس کے الفاظ سے تبویب قائم کر دیتے ہیں۔ لیکن بخاری کا حصہ انہی روایات کو بنایا ہے کہ جو ان کی عین شرطوں کے مطابق تھی، تو البتہ تبویب جو ہے ترجمۃ الباب کے اندر تو آثار بھی بیان کر دیتے ہیں، پھر ایسی روایت جو الفاظ تو صحیح ہوتی ہیں لیکن ان کی شرط کے مطابق نہیں تھے وہ ترجمۃ الباب میں بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو قرہ کی روایت جو سنن میں ہے، سنن جس کے اندر مثلا مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے، حدیث نمبر 5514، اور شرح معانی الاثار سے ابن حبان اور دارقطنی ان کے اندر بھی وہ روایت ہے جس کے اندر الفاظ ہیں کہ قم فرقہ رکعتین خفیفتین، آپ نے اس آنے والے کو کہا تھا کہ کھڑے ہو کر 2 ہلکی ہلکی رکعتیں ادا کر لو۔ اور صحیح مسلم کے اندر بھی اسی مفہوم کے الفاظ آتے ہیں، صحیح مسلم کے حدیث نمبر 875 میں وہاں رہے الفاظ وتجوز فیہما، 2 رکعتیں ادا کرو لیکن ان کو اختصار سے ادا کرنا۔ تو چونکہ دوسری روایات کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ تبویب قائم کی ہے۔ باب نمبر 33 باب رفع الیدین فی الخطبہ، باب خطبے کے دوران رفع الیدین ہاتھوں کا اٹھانا، یعنی خطبے کے دوران اگر دعا کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو ہاتھ بلند کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 932 قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز بن صحیب عن انس وعن یونس عن ثابت عن انس قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اذ قام رجل، تو اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا، قال یا رسول اللہ،
ہلاک القراء ہلاک الشاء، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہلاک ہو گئے مال مویشی، ہلاک ہو گئی بکریاں بھی۔ قرا بڑے جانوروں کو کہتے ہیں جس کے اندر اونٹ گھوڑے وغیرہ یہ تمام آئیں گے، اصل تو قرا گھوڑے پر بولا جاتا ہے، اسی طرح بڑے جانور پر بھی۔ اور ہلاک الشاء بکریوں کا الگ تذکرہ کیا، مال مویشی ہلاک ہو گئے، بکریاں بھی ہلاک ہو گئی۔ فد اللہ ان یسقینا، اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں بارش دے۔ فمد یدیہ ودعا، آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا پھیلایا اور دعا کی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خطبے کے دوران اگر دعا کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، کسی نے دعا کے لیے کہا ہے تو دوران خطبہ دعا کی جا سکتی ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے جا سکتی ہیں۔ اگرچہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی شرط نہیں، لیکن دعا کے آداب میں سے ضرور ہے۔ تو جتنے آداب کو ملحوظ رکھا جائے، مثلا باوضو ہونا، ہاتھ اٹھانا، قبلہ رخ ہونا، تنہائی میں ہونا، عاجزی انکساری کرنا، یہ تمام کے تمام آداب ہیں۔ جتنے آداب کو زیادہ ملحوظ رکھا جائے گا، اتنی اس کے اندر زیادہ اس کی اجابت والی چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ روایت امام بخاری اس کے علاوہ 14 مرتبہ اور بھی جگہ لائے ہیں، تو یہ مختلف جگہ پر لا کر اس سے کئی احکام اور مسائل ثابت کیے۔ اس جگہ یہ ثابت کیا کہ دوران خطبہ اگر دعا کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اگر خطبے کے دوران، حالانکہ خطبہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپس میں گفتگو کرنا، گفتگو تو دور کی بات، کسی بات کرنے والے کو خاموش کروانا، اس کی بھی ممانعت ہے کہ کسی کو کہنا کہ خاموش ہو جا، کیونکہ وہ کہے گا تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کا آپس کے اندر شور شرابہ ہوگا، حتیٰ کہ کوئی تنکا وغیرہ توڑنا، ادھر ادھر کوئی کام کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ لیکن اگر کسی نے کھڑے ہو کر دعا کا کہہ دیا ہے تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے بعد میں کہہ دینا تھا دوران خطبہ، تو نے یہ انقطاع کیوں کر دیا۔ اس نے کھڑے ہو کر التجا کی کہ اللہ کے رسول دعا کیجیے، تو آپ نے خطبے کے دوران ہی دعا شروع کر دی ہے۔ تو اگر خطبہ جس کا سننا اتنا اہم ہوتا ہے، اس کے دوران کی دعا کا کہہ دے تو وہ کرنی ہاتھ اٹھا کر کرنا جائز ہے۔ اگر کسی نے نماز کے بعد کہہ دیا ہے، نماز کے بعد کہہ دیا، یہ پہلے کہا تھا کہ جی نماز کے بعد میرے لیے دعا کرنا، یا مطلق کہا تھا کہ میرے لیے دعا کر دینا، کہ اس نے اس گمان پر کہ امام صاحب کریں گے، باقی نمازی حضرات آمین کہیں گے تو اللہ میری پریشانی دور کر دے گا، اس کے اندر کون سا حرج ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ جو بڑے افراط و تفریط میں بڑھ جاتے ہیں کہ بعض نے تو نماز کے بعد دعا کرنے کو نماز کا ایک حصہ ہی بنا دیا، جب تک دعا نہیں کی جاتی وہ سمجھتے کہ نماز مکمل ہی نہیں ہوئی، مقتدی بیٹھے ہیں انتظار میں، امام صاحب دعا کریں گے تو دعا کر کے انہوں نے اٹھنا ہے۔ بعض نے تو اس کو لازم کر دیا، اور بعض نے اس حد تک کہ کوئی کہہ بھی دے تو پھر بھی دعا نہیں کرتے، اور انہوں نے اس کو اگر کبھی کسی نے دعا کاری دی ہے تو اس سے بدعت کا فتویٰ لگا دیا۔ تو یہ افراط و تفریط درست نہیں ہے۔ تو خطبے کے دوران اگر ہاتھ اٹھا کر دعا ممبر پر کی جا سکتی ہے تو نماز کے بعد بھی بوقت ضرورت کسی نے کہا ہے، ہاں نماز کا حصہ نہ بنائیں، ضروری نہ اس کے ساتھ نتھی کر دیں کہ جس طرح بعض لوگوں نے کر دیا کہ اس کو ایک حصہ ہی بنا دیا، ایسے نہ ہو۔ اگر بوقت ضرورت امام کو ضرورت پیش آئی تھی، اس نے کر دی ہے، آگے پیچھے کسی نے کہہ دیا تھا کہ نماز کے بعد میرے لیے دعا کرنا، جیسے ہمیں کئی لوگ خصوصاً جمعے کے دن تو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرا فلاں بیمار ہے، فلاں مجھے میری بیماری ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مسئلہ ہے، ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو خطیب جب وہ جمعے کے بعد دعا کر دے تو اس کو کہنا کہ ابھی کون سا کسی نے کہا، کسی نے پہلے کہا ہوتا ہے، تو نہیں بھی کہا تو خطیب کو خود کوئی ضرورت پیش ہے، اس کا اپنا کوئی بیمار ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کو کوئی اور ملکی حالات کے پیش نظر کو دعا کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو یہ کوئی ایسا بات نہیں کہ جس کو ایک ہوا بنا دیا جائے اور مسجد کے اندر ایک انتشار پیدا کر دیا جائے۔ ایک روایت میں یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ عمارہ بن رویبہ نے بشر بن مروان کو ممبر پر ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا،
تو انہوں نے اس کے لیے بد دعا کی کہ یہ کیسے ہاتھ اٹھا رہا ہے، جب کہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ہاتھ اٹھانے کا جواز بیان کیا ہے۔ تو عمارہ بن رویبہ نے جو اس کے لیے بد دعا کی تھی، اصل کے اندر وہ ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھا رہا تھا۔ جو بشر بن مروان جو ہے وہ اپنے شعلہ بیانی کے لیے، جیسا کہ آج کل خطیبوں کا کہ ممبر کے اوپر وہ اشارے کرنا کہ ادھر کا اشارہ کب ادھر کا اشارہ، تو بڑے ان کے سٹائل ہوتے ہیں، بڑے انداز ہوتے ہیں، تو اصل میں وہ اس لیے وہ کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے ان کے لیے یہ لفظ بولے، ورنہ ایک دعا کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانا اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ امام بخاری خود ثابت کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔